تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مجاہد کی طرح بولنا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ہاتھوں کو اٹھا کر بولنا ہے، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آخر میں سب ہاتھ کو اٹھاؤ، سب اٹھاؤ ہاتھوں کو، میں تاجدار ختم نبوت نعرہ لگاؤں گا، زندہ باد آپ نے کہنا ہے لیکن مجاہد کی طرح کہنا ہے۔ سب ریڈی ہے انشاءاللہ، سب ریڈی ہے انشاءاللہ، سب ریڈی ہے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، جن میں آپ کے اس مدرسے کے محتمم صاحب حضرت اقدس حضرت مولانا ریاض الکریم صاحب دامت برکاتہم فیوضہم، اور میرے بہت ہی پیارے بڑے بھائی حضرت اقدس حضرت مولانا غازی المحمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سمیت حضرت صاحب کے بھتیجے مولانا عتیق الرحمن صاحب، جنہوں نے اس خوبصورت واز محفل میں دعوت دی۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت واز محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، رات بہت ہو گئی ہے، میں بس مختصر ٹائم، شارٹ ٹائم، آل فور ٹائم پہ میں بات ختم کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے ان طلباء کے سر میں پگڑی رکھی گئی، یہ مدرسے آپ کے علاقے میں قائم ہے، ان مدرسوں میں قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید سکھلایا جاتا ہے، اس کی تعلیم سکھائی جاتی ہے، میرے پیارے بھائیوں اس کی اسٹڈی کرائی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ رب کائنات نے پورے روئے زمین پر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو نازل کر دیا، پھر ان کے ساتھ رب کائنات نے 100 کے قریب صحیفے صحف ابراہیم و موسیٰ میں اس طرف اشارہ دیا، اور اس کے علاوہ 4 آسمانی کتابیں نازل کر دی، تورات، زبور، انجیل۔ چوتھی قرآن کا نام کیا ہے؟ قرآن الکریم، بلند۔ چوتھی کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ رب کائنات نے تورات، زبور، انجیل، ان 3 کتابوں کو رب کائنات نے کلام اللہ نہیں کہا،
صرف قرآن مجید کو رب کائنات نے کلام اللہ کہہ دیا۔ اس قرآن مجید کو چھونے کی شرط، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے رب کائنات نے ایک شرط رکھ دی، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا مگر بغیر پاکی کے، لیکن اگر کوئی پاک ہو جائے اس کو ٹچ کر سکتا ہے۔ ان تین کتاب کو، تورات، زبور، انجیل، ان تین کتابوں کو رب کائنات نے ذالک التوراۃ، ذالک الزبور، ذالک الانجیل لا ریب فیہ نہیں کہا۔ ان تین کتابوں کو لو انزلنا ھذا التوراۃ، لو انزلنا ھذا الانجیل، لو انزلنا ھذا الزبور علی جبل لرأیت نہیں کہا۔ ان تین کتابوں کو رب کائنات نے انا نحن نزلنا التوراۃ، نزلنا الزبور، نزلنا الانجیل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نہیں کہا۔ ان تین کتابوں کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا التَّوْرَاةَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الزَّبُورَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْإِنْجِيلَ نہیں کہا، مگر جب قرآن مجید کا نمبر آتا ہے رب کائنات نے اس قرآن مجید کے اندر اپنی ساری چیزوں کو ایسا ذکر کر دیا کہ انسانی عقل، انسانی علم، انسانی فہم اس قرآن پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، شش ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات کی قرآن کی سورۃ الفاتحہ اٹھا کر پڑھیے۔ پہلی آیت میں رب نے کیا تعریف کر دی؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جس نے سارے جہاں کو، آسمان زمینوں کو، بر و بحر کو، آسمان پہاڑوں کو، ساری چیزوں کو پیدا کر دیا۔ وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، جو قیامت والے دن کا مالک ہے۔ وہ دن کیسے ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے برادر سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، فادر سے، مدر سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، ہسبینڈ وائف سے، سون سے بھاگے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جس دن رب کائنات آئے گا سارے فرشتے اسٹینڈ اپ ہو کر صف در صف کھڑے ہوں گے۔ مالک یوم الدین، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، جس دن کسی کو بھی اس سے ٹاک کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ رب سے میرا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ رب کائنات نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ سے ہیلپ چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں رائٹ وے پر چلائیے، سیدھے راستے پر چلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، وہ وے جس پر آپ نے گفٹ کر دیے، انعام کر دیے۔ صدیقین کا راستہ، نبیوں کا راستہ، صالحین کا راستہ، متقین کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے مت بنائیے جن پر آپ ہائی پر ہوتے ہیں، راگ کرتے ہیں، رونگ وے پہ مت چلائیے۔ رب کائنات کی سورۃ البقرہ کی پہلی آیت الف لام میم کی میننگ کسی بھی عالم، کسی بھی عابد، کسی بھی قطب، کسی بھی ابدال کو اس کا میننگ نہیں پتا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام سرخسی، امام ظفر، علامہ سیوطی، شبیر احمد عثمانی سمیت سارے مفسرین قرآن کی یہاں پر آ کر علم ختم ہو گیا۔ اس کا میننگ صرف رب العالمین اور رحمت للعالمین صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم جانتے ہیں یہ کتاب کیسی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی کنفیوژن، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کون سے مہینے منتھ میں نازل ہوئی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب کائنات نے کہہ دیا اس کو رمضان کے مہینے پہ نازل کر دیا۔ کون سی نائٹ کو، کون سی رات کو؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات کو رب کائنات نے نازل کر دیا۔ اس کو پڑھنا کیسے گئے؟ ورتل القرآن ترتیلا، ٹہر ٹہر کے پڑھنا گئے۔ اس میں حکم کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ، نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کے بارے میں سارے فریضے رب کائنات نے قرآن میں رکھ دیے۔ اس کی یاد کرنا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو رب کائنات نے نازل کر دیا۔ اس کی سیکورٹی، اس کی حفاظت اللہ کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن کی تلاوت جب مکہ کی سرزمین پر صحابہ کرام کرتے، سامنے سے کفار مشرکین ان پر حملہ کرتے، مگر صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کو یاد کرا، اس کے لفظ کو یاد کرا، اس کی حفاظت کری، سینوں پر بسا لیا۔ اس قرآن کے خاطر ان صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ اس قرآن مجید کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر کر ہم تک یہ قرآن مجید ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی ناستک اس قرآن مجید کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انشاءاللہ۔ ভাই বসি একদম মুখতাসার করে হযরত পরে নাশিদ গাবেন, একটু পরে ইনশাআল্লাহ মুখতাসার আন্দাজে কথা বলেই নাশিদ গাবেন ইনশাআল্লাহ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج یہ دین اسلام ہم تک بہت ایزلی پہنچا ہوا ہے الحمدللہ۔ آج مسجد مدرسے ہیں، سارے علماء کرام ہیں، بڑی آسان طریقے سے ہمارے پاس موجود ہیں، مگر یہ اتنا ایزی نہیں تھا۔ اس ساری کی دین اسلام کے پیچھے صحابہ کرام کی ساری قربانیاں، ان کے سارے جیون لائف سب کچھ عطا کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مسجدیں بنانا آسان ہے، آج قرآن مجید پڑھنا آسان ہے، آج نماز پڑھنا آسان ہے، آج کلمہ حق بلند کرنا آسان ہے، مگر یاد کرو اس وقت کو جب مکہ کی سرزمین پر قرآن مجید پڑھنا بھی جرم تھا، جب مکہ کی سرزمین پر کلمہ حق بلند کرنا بھی جرم تھا، جب مکہ کی سرزمین پر نماز پڑھنا بھی جرم تھا، مگر ان صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے لیے سب کچھ لٹا کر نمازیں ادا کری، قرآن کی تلاوت کری، مسجدیں بنائی۔ میرے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جب تک دلوں میں جان ہے، جب تک سینوں میں قرآن ہے، اس دین اسلام کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بات مختصر یہ ہے کہ آج اگر میں نے اور آپ نے ان مدرسے والوں کا، ان علماء کا ساتھ نہیں دیا تو اس دین مدرسے کا، قرآن کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ইনশাআল্লাহ। আমরা আপনারা মিলে যদি ইনশাআল্লাহ সবাই সহযোগিতা করি, মাদ্রাসা এবং কোরআনের কেউ নোকসান করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। اور جب ہم اس کو پڑھیں گے، یاد کریں گے، مدرسے میں آئیں گے، مسجد میں آئیں گے،
हमारा फायदा, हमारा लाभ है इसमें। আমরা যখন কোরআন শরীফ পড়ব, মসজিদ মাদ্রাসায় আসবো, আমাদের ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ। बात समझ आ रही है? हमें इसी तरह मिलजुल कर चलना है, আমরা এইভাবে মিলজুল করে চলবো ইনশাআল্লাহ। एक बन के चलना है। जिस तरह सहाबा किराम आपने देखा, वो लोग एक बनकर चले, मुसलमान एक बाजू हुए, सारे आलम इस्लाम पर दीन इस्लाम फैल गया। আমরা সবাই মিলজুল করব, সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে মিলজুল করে চলছেন, সারা দুনিয়ার মধ্যে আমরা মুসলমানরা মিলজুল হয়ে চলবো ইনশাআল্লাহ। मेरे प्यारे भाइयों, ये बात जहन पे रखिएगा, सारी दुनिया के मुसलमानों को एक ताकत बनकर, एक हाथ बनकर, एक बाजू बनकर सारी दुनिया में ऐसा इनकलाब बर्पा करना है कि इंशाअल्लाह जिस दिन मैं और आप सारी रोए जमीन के मुसलमान एक बन जाएंगे, रब्बे काबा की कसम, सारी जमीनों पर ला इलाहा इल्लल्लाह का पताका ऊंचा होगा, सारे नास्तिक का मुकाबला मुसलमान करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, दीन इस्लाम की ताकत को समझिए, इसके मकाम व मर्तबे को समझिए, उलमा के मकाम व मर्तबे को समझिए। आज अगर हमारे इस इलाके में मदरसे हैं, हमारे इस इलाके में उलमा हैं, तो याद रखिए अल्लाह की रहमत भी नाजिल होगी इंशाअल्लाह। बात समझ आ रही है? मदरसा है, मस्जिद है, कुरान है, तलबा है, हाफिज है, तो इस जगह पर अल्लाह की रहमत भी नाजिल हो रही है। যে জায়গায় মসজিদ মাদ্রাসা উলামা তলাবা হয়, সে জায়গায় মধ্যে আল্লাহ পাকের রহমত নাজিল হয়। यहाँ पर अल्लाह की रहमत ना। अगर हम दीन इस्लाम से दूर रहेंगे, मेरे प्यारे भाइयों, बात ये है, मैं बस शेष लाश की तरफ आ रहा हूँ। सबसे प्रथम हमने नमाज को पढ़ना है इंशाअल्लाह। আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ নামাজ পড়ব ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, आप जरा देखिए, जिस अल्लाह ने हमें आंख दी, आइस चुप, आप चुप बोलते ना, कान दिया, मुंह दिया, हाथ दी, नमाज दिया, पैर दिया, सब कुछ किसने दिया? अल्लाह। किसने दिया? अल्लाह। सब देने वाला अल्लाह है। मगर मेरे प्यारे भाइयों, जिस अल्लाह ने कान दिया, हम उस कान से अज़ान सुनते हैं लेकिन नमाज पढ़ने नहीं आते। जिस अल्लाह ने हमें पैर दिए, उन पैरों से हम बाजार शादी में जाते हैं लेकिन मस्जिद में नहीं आते। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, एक दिन सबने मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। रब की नाफरमानी छोड़ दो। मेरे प्यारे भाइयों, जिस अल्लाह ने आंखें दी, हाथ दिए, जवानी दी, जुबान दिया, कान दिया, पैर दिए, अगर आज मैं और आप मर गए, कल क़यामत वाले दिन उस आमना के लाल के टुकड़े को क्या मुंह दिखाएंगे जो हमसे क्वेश्चन करेगा, ऐ मेरी उम्मती, मैंने तेरे लिए इस दीन इस्लाम के खातिर ताइफ के मैदानों में पत्थर खाए थे। मैंने इस दीन इस्लाम के लिए हज़रत जला बेग के टुकड़े कर दिए गए थे। मेरे इस दीन इस्लाम के लिए बिलाल हबशी को तप्पी पर लिटाया गया था। मेरे इस दीन इस्लाम के लिए हज़रत हमजा का कलेजा काट दिया गया था। मेरे इस दीन इस्लाम के लिए हज़रत सुमैया लेडीज हो करके शहीदा हो गई थी। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे पास कोई आंसर नहीं रहेगा, कोई आंसर नहीं रहेगा। इसलिए आज से, अभी से रब से वादा करो कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सब मदरसों में आएंगे इंशाअल्लाह। बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। शेष कथा बस, शेष ये है, मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये मौजू खत्म नबूवत का है। इसका मौजू है खत्म नबूवत का। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमा रहा है,
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہے، لاسٹ پروفٹ آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنگلہ میں کہتے ہیں شش نبی، کیا کہتے ہیں؟ نبیر پورے নবী নাই, نبیر پورے জোরে বলি, নবীর পরে নবীর পরে اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ختم نبوت۔ নবুয়ত বলে। میرے پیارے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ میرے آپ کے نبی رب کے قرآن نے کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے ان کو سارے جہاں پر رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے پیارے بھائیوں، ختم نبوت کی سزا میرے پیارے محبوب نے یہ رکھی کہ اس زمانے میں ایک ناستک جس کا نام تھا اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کرا۔ میرے نبی نے حضرت فیروز کو کیپٹن بنا کر ساری ٹیم کو روانہ کر دیا۔ حضرت فیروز نے اس ناستک کی گردن کاٹ دی۔ میرے نبی نے فرمایا قد فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، ختم نبوت پر فیصلہ میرے نبی اپنی جیون میں، اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں کر کے چلے گئے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ختم نبوت پر اگر کوئی بک بک کرے گا، اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرے گا، اگر کوئی میرے نبی کی گستاخی کرے گا، ایسے ملعون کی، ایسے ناستک کی گردن کاٹ کے رکھ دینا۔ یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے۔ آج کل ایک فتنہ، ایک نیٹ ورک جس کا نام ہے قادیانی، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، ذرا مجاہد کی طرح بولو، مسلمان نہ کافر، مسلمان مسلمان نہ کافر۔ میرے پیارے بھائیوں، ان کی کمپنی ہے پران، شیزان، آریفل، ٹیسٹی ٹریٹ، آل ٹائم۔ ہم نے ان کی ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ইনশাআল্লাহ। ان کو بنگلہ میں بتائیں জি گے জি, কাদিয়ানীতে যে প্রোডাক্ট আছে, প্রাণ আছে, জিসান আছে, آریفل، آریفل، আরএফএল আছে, آل ٹائم۔ অল টাইম, এই সমস্ত পণ্য হলো কাদিয়ানীদের। কাদিয়ানীরা কি বলেন? কাফের। গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে বলেন কাফের। সে নবী দাবি করেছিল, এই বদমাইশ আপনার পায়খানায় পড়ে মারা গেছে। একই কাদিয়ানী কি বলেন? কাফের। কাদিয়ানীদের যে পণ্য আছে, প্রাণ আছে, আরএফএল আছে, অল টাইম আছে, شیزان، সিজান আছে, এই পণ্যগুলো আমরা বয়কট করব ইনশাআল্লাহ। আর মত ইনশাআল্লাহ হাত তুলে দেখাই। سب بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، سب بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ غزل کون سی؟ জি ہاں کون سا؟ اچھا زندہ باد بولو گے؟ জিন্দাবাদ। ہاتھوں کو اٹھا کر بولنا ہے۔ سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ইনশাআল্লাহ। تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ مجاہد کی طرح بولنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد۔ بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ہاتھوں کو اٹھا کر بولنا ہے بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد۔ بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت،
بولو ختم نبوت زندہ باد بولو ختم نبوت زندہ باد بولو ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آخر میں سب ہاتھ کو اٹھاؤ سب اٹھاؤ ہاتھوں کو میں تاجدار ختم نبوت نعرہ لگاؤں گا زندہ باد آپ نے کہنا ہے لیکن مجاہد کی طرح کہنا ہے سب ریڈی ہے انشاءاللہ سب ریڈی ہے انشاءاللہ سب ریڈی ہے انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد جزاک اللہ جزاک دوسرا شیر کا دوسرا سب لوگ چاہتے ہیں عشق نبی انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں مل کے بولو گے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی ماں کی وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر کی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے اللہ اکبر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات کا چاند خوب سندر چمک رہا تھا دوسری طرف میرے نبی کا چہرہ بھی خوب سندر چمک رہا تھا میں ایک طرف چاند کو دیکھتا پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا پھر نبی کے فیس کو چہرے کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا فرماتے ہیں شش میں اس فیصلے پر پہنچا کہ خدا کی قسم میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ سندر تھا والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے عالم کو ضیا عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے جزاک اللہ خیر زندگی باقی ملاقات باقی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ বসেন বসেন দোয়া হবে আলহামদুলিল্লাহ আখেরি দোয়া হবে محبت سے محبت کے দাবি হলো ظلم نہیں محبت تو میرا سارا تیل نکال رہا ہے মহব্বতের কারণে তেল বের হইতেছে এত কষ্ট করে আসছেন আল্লাহু আকবার اچھا ٹھیک ہے کون سا سبیل نام والا عشق نبی وہ تو سنا تو دیا تو
सबीलुना वाला সাবিলুনা ইয়েস हाँ নাম सबीलुना वाला सुनोगे সাবিলুনা চলো अल जिहाद बोलोगे मुजाहिद की तरह बोलोगे हाथों को उठाकर बोलोगे खुदा के दीन के लिए ये सरफरोश चल पड़े सबीलुना 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 अल जिहाद 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 ये दुश्मनों की गर्दनें उड़ाने आज चल पड़े किसी में इतना दम नहीं हमारे साथ लड़ सके ये दुश्मनों की गर्दनें उड़ाने आज चल पड़े किसी में इतना दम नहीं हमारे साथ लड़ सके किसी में इतना दम नहीं हमारे साथ लड़ सके नबी के जानिसार है ये खालिदो ज़रार है हाथों को उठाकर सबीलुना 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 आप माइक बंद मेरा भी हजरत का भी बगैर माइक के नारा देखते इनकी कितनी आवाज है ठीक है ना अब इनके चेक करते हैं अब इनकी आवाज चेक करते हैं ठीक है हजरत আপনাদের আওয়াজ চেক করা হচ্ছে মাইক ছাড়া হুজুর চেক করবেন আওয়াজ দেবেন আপনারা সবাই सही है ओके तैयार हो सबीलुना 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 तरीकुना तरीकुना सबीलुना सबीलुना कोई हाथ नीचे दोनों हाथों को उठाकर तरीकुना 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 अल जिहाद 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 जोरे अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह दुआ करा जज़ाकल्लाह শুকরিয়া সবাই বসে শেষ ভালো সব ভালো কেউ উঠবেন না আখিরি দোয়া হবে দোয়ার আগে আমাদের অত্র মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি একটু সালামটা দেবেন শুধু ভাই খামোশ করে কেউ জানেন না দোয়া হবে এখনই বলতেছি দোয়া মুখলাসা দোয়া মুস্তাফির দোয়া করে দেবেন জি সালাম আসসালামু আলাইকুম আপনারা বিভিন্ন এলাকা থেকে এসেছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে আমাদের এই মাহফিলকে সম্মানিত করেছেন এজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ